بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خاصیات باب افعال۔ پچھلے درس میں آپ اس کا تمہیدی مقدمہ اور خاصیات میں سے تادیہ اور تسیید اور ان کے مابین نسبت عام خاص من وجہ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس درس میں اس کی مزید 3 خاصیات کا ذکر ہو رہا ہے: تعریض، ابتداء اور اعطاء ماخذ۔ تو تا سے تادیہ، تسییر اور تعریض۔ تو تعریض ماخذ میں لے جانا، فاعل کا مفعول کو ماخذ میں لے جانا۔ عمومی طور پر تعریف خاصیت کی کتابوں میں مختصر لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے میں نے یہاں اختصار سے لکھا ہے ماخذ میں لے جانا، لیکن آپ اس کے ساتھ فاعل اور مفعول کا اضافہ کر کے اس کو ذرا سہل کر لیں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ کیلا لکھیں گے ماخذ میں لے جانا تو اس میں تھوڑا سا ابہام رہتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو واضح کر کے بولیں گے فاعل کا مفعول کو ماخذ میں لے جانا، تو اب یہ تعریف سہل ہو گئی۔ جیسے دیکھیں ابعتہ، آپ جو بھی مثال لے کر آؤ گے، چونکہ باب افعال کی خاصیات کی آپ نے مثال دینی ہے، اس لیے باب افعال سے اسے لے کر آؤ گے۔ تو با یبیع، اس کو باب افعال میں لے کر جائیں تو ابا یبیع، ٹھیک ہے۔ تو ابعتہ، تو ابعتہ میں فاعل متکلم ہے اور مفعول وہ ہو ضمیر ہے، اور ماخذ یہاں بے ہے۔ تو ماخذ کی جگہ لے جانا، اس کا معنی کیا ہے؟ ماخذ، تعریض کا معنی ماخذ کی جگہ، فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا۔ تو اب یہاں ماخذ ہے بے، تو ماخذ کی جگہ بنے گی بے کی جگہ۔ تو ابعتہ، میں اسے بے کی جگہ لے گیا۔ تو بے کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ منڈی، ٹھیک ہے نا؟ تو ابعتہ ہو کہہ لیں یا ابعتہ حمارن، میں گدھے کو بے کی جگہ یعنی منڈی لے گیا۔ آپ کسی اور بھی جانور کا نام لے سکتے ہیں، گدھا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ابعتہ، میں اسے بے کی جگہ یعنی منڈی لے گیا، یہ ہے تعریض۔ تعریض کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی پیش کرنا، اس کا معنی لے جانا۔ کہاں لے جانا؟ ماخذ، تو ماخذ کی جگہ لے جانا۔ ابعتہ حمارن، میں گدھے کو بے کی جگہ یعنی منڈی لے گیا۔ ابتداء، مجرد میں یعنی باب افعال میں جو استعمال ہونے والا لفظ ہے، مجرد میں اس کا استعمال ہی نہ ہو۔ جیسے ارقل زید، زید نے جلدی کی، تو ارقل را قاف لام، اس کا مجرد میں استعمال نہیں ہے، اس کا استعمال ہی باب افعال سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے اس کو کہا گیا ابتداء، کہ اس لفظ کے استعمال کی ابتدا یہاں باب افعال سے ہو رہی ہے، مجرد میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ جیسے ارقل زید، زید نے جلدی کی، یا مجرد میں استعمال تو ہو لیکن مجرد میں اور معنی میں استعمال ہو، مجرد میں معنی اور ہو اور مزید فی میں مزید میں معنی اور ہو۔ جیسے اقسم زید، تو قسم، قسم یقسم، مجرد کے اندر تقسیم کرنا، بانٹنا، اس معنی میں آتا ہے، لیکن باب افعال میں اقسم یقسم قسم کھانے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے اقسم زید، زید نے قسم کھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو لفظاً یا مانن ابتدا ہی باب افعال سے ہو، جیسے ارقل زیدن، تو اس کی ابتدا لفظاً باب افعال سے ہو رہی ہے،
اقسام زیدن اس معنی کے لحاظ سے معنی اس کی ابتدا باب افعال سے ہو رہی ہے اقسامہ کی. تو باب افعال میں استعمال ہونے والا لفظ وہ مجرد میں مستعمل ہی نہ ہو، صرف باب افعال میں وہ مستعمل ہوا، مجرد میں مستعمل ہی نہیں، یا مجرد میں بھی مستعمل ہے اگر باب افعال میں معنی اس کا اور ہو گیا، اور مجرد میں جب استعمال ہوتا ہے وہاں معنی اس کا اور ہوتا ہے. تو دونوں کی میں نے مثالیں دے دی ہیں. پہلی مثال ارقلا زید نے جلدی کی، یہ اس کی مثال ہے جس کا مجرد میں استعمال نہیں. اور اقسام زید نے قسم کھائی، یہ اس کا استعمال ہے جس کا مجرد میں استعمال تو ہے لیکن وہاں معنی اور ہے، یہاں معنی اور ہے. اعطاء ماخذ، ماخذ دینا، ماخذ دینا یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ دے دینا. اس کی آسان مثالیں تو یہ نیچے میں نے لکھ لی ہیں اپنی طرف سے. اتمرتہ، تو اس کا ماخذ ہے تمر، میں نے اس کو تمر یعنی کھجور دی. اسمرتہ، میں نے اس کو ثمر یعنی پھل دیا. یہ آسان مثالیں ہیں. اور پہلے والی اوپر جو مثالیں لکھی ہیں، یہ جو فصول اکبری کے اندر اس مقام پر مثالیں دی ہیں، تو اس پہ غور کریں. اشویتہ، شوا کہتے ہیں گوشت کے بھوننے کو، گوشت کو آگ پر رکھ کر بھوننا، گوشت کو بھوننا اس کو کہتے ہیں شوا. تو یہاں ماخذ جو ہے وہ ہے بھوننا. اشویتہ، تو اب وہ مانا پڑے گا میں نے اس کو ماخذ یعنی بھوننا دیا. تو اب یہاں پر وہ بھوننا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو دی جائے. تو ایسی صورت میں آپ غور کر لیں گے کہ وہ ماخذ دینا یا ماخذ کا محل دینا. تو اگر ماخذ دینا وہ معنی درست نہیں بیٹھتا تو آپ غور کر لیں کہ ماخذ کا محل وہ دینا وہ معنی درست بیٹھتا ہے تو وہ معنی کر لیں. اب بھوننے کا جو محل ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو گوشت ہے، کچا گوشت. تو اشویتہ، میں نے اس کو بھوننے کا محل یعنی کچا گوشت دیا. ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہوگا. اقطعت قضبانا، میں نے اس کو قطع دیا. یہاں ماخذ قطع ہے تو ماخذ دینا کو میں نے اس کو قطع دیا. آگے ہے قضبان، میں نے شاخیں، میں نے اس کو شاخوں کا قطع دیا یعنی میں نے اسے شاخوں کے کاٹنے کی اجازت دی. یہاں آپ نے لفظ اجازت آپ نے طرف سے بڑھایا. تو کئی جگہوں پر تو سیدھا سیدھا معنی آئے گا کہ ماخذ دینا، جیسے اسمرتہ اور اتمرتہ، میں نے اس کو کھجور دی، میں نے اس کو پھل دیا. یا اسی طرح عظم کہتے ہیں ہڈی کو، عین عین وا اور میم، عظم ہڈی کو کہتے ہیں. تو اعظمتہ یا اعظمت القلب، میں نے کتے کو عظم یعنی ہڈی دی. تو یہ ہے عین ماخذ دینا. اور کئی مقام پر وہ محل ماخذ دینا یا ماخذ کی اجازت دینا یہ معنی ہوگا. تو اشویتہ، میں نے اس کو بھوننے کا محل یعنی کچا گوشت دیا. اقطعت قضبانا، میں نے اس کو شاخیں کاٹنے کی اجازت دی.